बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। अच्छा जी, बड़ी तरतीब के साथ मैंने आपको पामिस्ट्री सिखाना शुरू कर दी है। इस सिलसिले में मैं 2 लेसन अपलोड कर चुका हूँ। आज इस सिलसिले में मैं तीसरा लेसन आपको सिखाने लगा हूँ, पढ़ाने लगा हूँ। तो कोशिश करें कि मेरी एक एक बात को आपने बड़े ध्यान से सीखना है, समझना है। देखिए, जब भी आप किसी के हाथ को रीड करते हैं ना, तो पहले हाथ की नरमी को भी देखा जाता है, सख्ती को भी देखा जाता है। नरम हाथ वाले कैसे लोग होते हैं, सख्त हाथ वाले कैसे लोग होते हैं। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो ये मैं 2 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल का विज़िट करें और वहाँ से बिल्कुल तरतीब से आप फर्स्ट लेसन से पामिस्ट्री को सीखना शुरू करें। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से आप सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल A to Z बिल्कुल आपको पामिस्ट्री डिटेल सिखाई जाएगी। और आज मैं बात करूंगा कि जो हथेली की रंगत है वो इंसान के बारे में क्या बताती है। इंसान को समझने के लिए, उसकी नेचर को समझने के लिए हम इंसान के हाथों की सख्ती को भी देखते हैं, नरमी को भी देखते हैं। लचकदार हाथ वाले लोग कैसे होते हैं और जिनके हाथ में बिल्कुल लचक नहीं होती वो लोग कैसे होते हैं। ये बिल्कुल अलग अलग ग्रुप होता है, अलग अलग नेचर के लोग होते हैं। इसके अलावा हाथ के जो नाखून होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। नाखून का जो शेप होती है उनको देखा जाता है, उसको भी हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। नाखून का कलर होता है, एक उनकी शेप होती है, फिर उनका कलर होता है। उनके कलर से भी, नाखून के कलर से भी हम इंसान की जो लाख बीमारियां होती हैं उनको हम जान सकते हैं। यहाँ पे बात आ जाएगी कि जो डॉक्टर हजरात होते हैं, जो हकीम लोग होते हैं, वो भी तो जनाब आपका हाथ को स्टडी करते हैं। आप कहते हैं जी हाथ दिखाना हराम है, लेकिन आप देखें हमारी जो है ना ये जो बीमारियां देखने की, ये पामिस्ट्री की एक मुकम्मल शाख है जिसमें हम मेडिकल पामिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बिल्कुल आपको मेडिकल पामिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी कि हाथ को देख के आप इंसान, हाथ की लकीरों को पढ़ के, हाथ की स्किन को देख के, जो नाखून की कलर है उनको देख के आप किसी भी इंसान को लाहक होने वाली बीमारियों के बारे में बड़ी डिटेल के साथ आप जान सकते हैं। हथेली की लकीरों से हमें पता चल जाता है कि इस बंदे का जिगर या लीवर जल्दी खराब होने वाला है, इसको किडनी की प्रॉब्लम, इसकी किडनी फेल हो सकती है, इसके लंग्स खराब हो सकते हैं, इसको किस तरह की बीमारी हो सकती है। ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ही मज़े का नॉलेज है, लेकिन बदकिस्मती से हमने इनको जो है ना इसको हराम करार दे के बिल्कुल जो एक सीखने, जो एक इंसान ने तरक्की करनी थी, इंसान को समझना था, उसकी बीमारियों के बारे में जानना था, हमने अपनी जहालत का सबूत दिया मेरे ख्याल में। तो खुदा रहा जहालत से बाहर निकले। हकीम लोग भी तो आपकी इनके नाखून देख के आपकी बीमारियों के बारे में बता देते हैं, तो क्या वो कोई हराम अमल कर रहे हैं? देखिए, ये होता है किसी भी इंसान की बॉडी का जो एक ज़ाहिरी मुशाहिदा होता है ना, उसकी स्टडी की जाती है। तो इसको आप कैसे हराम कह सकते हैं, जो जिससे आप इंसान की बीमारियों का पता कर सकते हैं, इंसान का इलाज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर कोई हकीम साहब या डॉक्टर साहब अगर पामिस्ट्री को बड़ा अच्छा समझते होंगे तो वो बड़े बड़े टेस्ट करवाने से पहले ही हाथ की लकीरें पढ़ के ही बता देंगे कि जनाब आपको ये बीमारी मैं देख रहा हूँ हाथ में, तो आपके पहले इस बीमारी के मैं टेस्ट करवाना चाहूंगा। कितना मजे का नॉलेज है यार। इसको, क्योंकि मेरा तो दिमाग ही नहीं मानता, मेरा तो ब्रेन मानते ही नहीं है कि इसको आप गलत कह सकें, जिसको हम इंसान की फलाह के लिए, इंसान की बेहतरी के लिए हम यूज करते हैं। और हालांकि हकीम भी क्या करता है, हकीम भी तो आपकी हथेली की स्किन को देखता है, नाखून को देखते हैं, आपकी नब्ज को देख के वो पुराने जो हमारे हकीम थे वो बीमारियों का बता देते थे। तो बिल्कुल, जो अगर आपकी हथेली बड़ी खूबसूरत होगी, नफीस होगी, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो बड़ा अच्छा सर्कुलेट कर रहे हैं, आप बड़े हेल्दी हैं। और अगर आपके जिस्म में खून ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, फासद मादे बन रहे हैं, खून जो है उसके अंदर गंदगी आ चुकी है, इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं, तो जाहिर है वो फिर ऐसा ब्लड जो हो गया वो आपको बीमारियां ही देगा ना। तो अगर आपकी हथेली, जैसे आपको ये हाथ नजर आ रहा है, बड़ी पिंक हथेली नजर आ रही है, अगर पिंक हथेली होगी, खूबसूरत हथेली होगी, इसका मतलब ये है कि आप बड़े सेहतमंद आदमी, अब ये हेल्दी हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ये हेल्दी हाथ है, तो ये एक सेहतमंद हाथ है। लेकिन
اگر آپ کے ہاتھ کی رنگت بہت ہی یہ گلابی نہیں ہے، سفید رنگ کا ہاتھ آپ کا، ہتھیلی بالکل سفید ہے. کچھ لوگوں کی تو لڑکیوں کی ہتھیلی ہوتی بہت ہی رنگت سفید ہے نا ہتھیلی کی، ان کا اپنی باڈی کا کلر بہت زیادہ وائٹ ہوتا ہے، تو ہتھیلی کی لائنیں بھی پھر آپ کو بڑی مدب نظر آتی ہیں اور ضرورت سے زیادہ وائٹ ہتھیلی ہوتی ہے. اس کو ہم اس کیٹیگری میں نہیں لیں گے. لیکن اگر بندے کا جو کلر ہے وہ تو تھوڑا گندمی ہے، لیکن ہاتھ میں بالکل سفید سی آپ کو ہتھیلی نظر آتی ہے کہ خون اس میں آپ کو گردش کرتا نظر ہی نہیں آتا، ہتھیلی بھی نرم ہے اور بالکل وائٹ ہتھیلی ہے. تو جو وائٹ ہتھیلی والے جو ہوں گے ان کے اندر کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ جو ہے ان کا جگر ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا یا ان کے اندر بلڈ ٹھیک طریقے سے نہیں بن رہا. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو جینے کی جو انرجی ہوتی ہے اس کی کمی آ سکتی ہے، سرد میری کا ایسے لوگ شکار ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے اندر جو جنسی خواہشات ہوتی ہیں ان کی بھی کمی ہو سکتی ہے، اور ایسے لوگ تھوڑے عیار بھی ہو سکتے ہیں، تھوڑی سی نیگیٹو سوچ بھی ان کے اندر آ سکتی ہے. ایسے لوگ دوست بھی کم بناتے ہیں اور ہر بندے کے ساتھ یہ فری بھی نہیں ہوتے، اور تھوڑی سی نیگیٹیوٹی ایسے لوگوں کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کی ہتھیلی کی رنگت بہت زیادہ وائٹ ہوتی ہے. پھر آپ کے اندر خود غرضی بھی آ سکتی ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے مطلب پرست بھی ہوتے ہیں اور اتنے اچھے دوست نہیں ہوتے. اب ہاتھ کی اگر پیازی رنگت ہو، یعنی جیسے پیاز کا کلر ہوتا ہے، اگر آپ کی ہتھیلی اس طرح سے نظر آتی ہے تو ایسے لوگ بھی جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی صحت تو ٹھیک ہی ہوتی ہے، دل بھی قدرے صحت مند ہوتا ہے، اور ایسے انسان اچھی نیچر کا ہو سکتا ہے. ان کے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خوبصورت دل کے مالک ہوں گے، زندہ دل ہوں گے، خوش مزاج ہوں گے، اور جو خون ہے ان کا یہ نہ بہت زیادہ خراب ہے نہ ہی بہت زیادہ اچھا ہے، بس نارمل سا ہے. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زندگی کو بھرپور انجوائے کرتے ہیں، اور گھومنا پھرنا، اچھے لوگوں کی محفل یہ اٹینڈ کریں گے، خود بھی زندہ دل ہوتے ہیں، خود بھی خوش رہتے ہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دوسروں کی ہمت بھی بڑھاتے ہیں، دوسروں کا حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں. یعنی کہ جو پنک ہتھیلی والا ہوگا نا، یا پیازی رنگت جس کے ہاتھوں کی ہوگی، وہ جس کی بالکل سفید ہتھیلی ہوگی، ایسے لوگوں کی ہمت بڑھائیں گے. یعنی کہ اگر اس کے بھائی کا ہاتھ بالکل وائٹ ہے یا اس کی بہن کا ہاتھ بالکل وائٹ ہے اور اس کے اندر جینے کی کمی، جینے کی ہمت کی کمی ہے، وہ بزدل ہے، ڈرپوک ہے اور وہ سہاروں کی تلاش میں رہتا ہے، تو جو پنک ہتھیلی والا ہوگا وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی جائے گا، اس کی کمزوریوں کو بھی سمجھ جائے گا اور اس کی ہمت بڑھائے گا، قدم قدم پر اس کا ساتھ دے گا. تو اس طریقے سے ہم ہاتھ کی لکیروں کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ کس نیچر کا انسان ہے. اب اگر ہتھیلی بہت ہی زیادہ سرخ ہوگی، بہت ہی ریڈ، اور لائنیں بھی بڑی آپ کو سرخ نظر آئیں گی، اب یہ کیا ہوگا، ایسا انسان انتہائی وسیلہ ہوگا، یہ لائنیں بھی آپ کو بڑی گلابی گلابی نظر آئیں گی اور ہتھیلی ضرورت سے زیادہ آپ کو سرخ نظر آئے گی، آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کو خون دوڑتا نظر آ رہا ہے. تو ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ یعنی اس میں مریخ، ایسے انسان کو کے اندر جو مریخ پلانٹ کی خصوصیات ہیں وہ بڑھ جائیں گی. ایسا انسان بے تحاشا انرجی ایسے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، بہت زیادہ غصے کا شکار ہو جاتے ہیں، اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو یہ دوسرے کو مارنے پر بھی ان کے تیار ہو جاتے ہیں، ضدی نیچر کے ہوتے ہیں اور اپنی مرضی دوسروں پر ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک درندگی پائی جاتی ہے، کوئی لحاظ نہیں کرتے، اور لیکن غصے کے تیز ہونے کے باوجود دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو میں نے دل کا بڑا صاف دیکھا ہے. دیکھیے غصے والا جو انسان ہوتا ہے نا، وہ اس کا دل بڑا صاف ہوتا ہے، یہ چیز ان کے اندر دیکھی گئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ان کو غصہ آئے گا تو پھر یہ کسی رشتے کا بھی لحاظ نہیں کریں گے، منہ پھٹ ہوں گے. ایسی عورتیں منہ پھٹ ہوتی ہیں، بدتمیز ہوتی ہیں، اور مرد بھی بڑا بدتمیز ہوتا ہے جب آپ کی ہتھیلی کی رنگت بہت زیادہ سرخ ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو پھر بلڈ پریشر کے مریض بھی ہو سکتے ہیں، بلڈ پریشر، اس کے علاوہ ان کو خون سے ریلیٹڈ بیماریاں، بی پی لو ہونا، بی پی ہائی ہونا، ہارٹ پیشنٹ ایسے لوگ بڑے جلدی بنتے ہیں. اگر دل کی لائن بھی کٹی پٹی ہو تو ایسے لوگ بہت زیادہ خون خواری کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسے لوگوں سے قتل تک بھی ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا یہ باوضو رہیں، اپنے آپ کو کول رکھیں، اور جتنا ہی اپنے آپ کو کول رکھیں گے اتنا ان کے لیے اچھا ہوگا. اور اس کے علاوہ نا یہ بہت زیادہ جنسی خواہشات ان کے اندر بڑھ سکتی ہیں، شراب نوشی کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، گناہوں کی طرف یہ زیادہ مائل ہو سکتے ہیں، کیونکہ نفس کے غلام ہوتے ہیں نا.
جب آپ کے اندر بلڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ کا دماغ بہت زیادہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، آپ اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، اور جب آپ اپنی خواہشات کے غلام بنتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں وہ سکون امن بالکل نہیں رہتا۔ آپ کی زندگی میں آپ اپنے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اپنے رشتوں کے ساتھ تعلق خراب کر لیں گے، بلکہ آپ کی شادی بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اب کچھ لوگوں کی نا آپ کو ہتھیلی بڑی زرد رنگت کی نظر آئے گی، تو یہ جو زرد ہتھیلی والے ہوتے ہیں نا، یہ زحل صفت ہوتے ہیں، یہ زحل پلینٹ جو ہے وہ ان کو رول کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا معدہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ صفرا جو انسان کے اندر ہوتا ہے نا، وہ معدے کے اندر وہ خوراک کو ہضم کرنے کے لیے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ خوراک کو ہضم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، لیکن یہی صفرا جب خون میں اس کو شامل نہیں ہونا چاہیے، یہ خون میں شامل ہو جائے گا تو پھر کیا کرے گا، یہ آپ کے جگر کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے، اور خون میں شامل ہو کے یہ آپ کو مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار کر دے گا، آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے زرد ہتھیلی والے جو ہیں ان کی ہیلتھ کے ایشو ہوتے ہیں، ان کا جگر ٹھیک کام نہیں کر رہا ہوتا، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر ان کے ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم بھی ایسے لوگوں کو پیش آ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے اندر چڑچڑاپن آتا ہے، موڈی ہوتے ہیں بہت زیادہ، ہر وقت نیگیٹیوٹی ان کے اندر بڑھ جاتی ہے، نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ایکسرسائز کریں، اور جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں حصہ لیں، اور نیگیٹیوٹی اگر آتی ہے تو اس نیگیٹیوٹی کو اپنے مائنڈ سے نکالیں، اپنی خوراک کی طرف توجہ دیں، اچھی میڈیسن کا استعمال کر کے جو بھی اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، تو اس سے پھر یہ اپنی بیماریوں پر بھی قابو پا سکتے ہیں، اور جو ان کی شخصیت کے اندر نیگیٹیوٹی آتی ہے، چڑچڑاپن آتا ہے، غصہ آتا ہے، اس کو بھی یہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب آخر میں بات کروں گا کہ اگر آپ کی ہتھیلی کی رنگت جامنی کلر کی ہے یا بلیک کلر کی ہے تو کیا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہارٹ ٹھیک کام نہیں کر رہا، اس کو جتنی پریشر سے کام کرنا چاہیے، اب دل کے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں، سکڑ چکے ہیں، والو میں بلاکیج آ گئی ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوگا، آپ کی جو سکن ہے نا، یہاں پر بھی آپ کو یہ جامنی کلر کے جو دھبے ہیں نا وہ نظر آنا شروع ہو سکتے ہیں، یہاں پہ اس طریقے سے یہ دبے دبے آپ کو نظر آئیں گے سکن پہ۔ اگر جامنی ہتھیلی آپ کو نظر آتی ہے، اس میں آپ کو ڈاٹ نظر آئیں گے اس طریقے سے نا بنے ہوئے، تو یہ جو ہلکے ہلکے ڈاٹ یا جامنی مائل ہاتھ ہوگا آپ کا، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ہارٹ پیشنٹ ہو سکتے ہیں، ان کا جگر ٹھیک کام نہیں کر رہا ہوتا، دل پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا، دل کی لائن بھی آپ کو ان کی یہاں پہ کٹی پٹی نظر آئے گی، یا دل کی لائن پہ آپ کو جزیرے نظر آئیں گے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اسپیشلی ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم، اور لیور ان کا ٹھیک کام نہیں کر رہا ہوتا، تو جس کی وجہ سے ان کے اندر بھی ایک ڈپریشن پایا جاتا ہے، ان کے اندر بھی ایک چڑچڑاپن پایا جاتا ہے، ان کے اندر بھی کافی حد تک نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، کیونکہ ہیلتھی بندے کی ٹھیک نہیں ہوگی جب آپ نہ آپ کا برین ہیلدی ہے نہ آپ کی باڈی ہیلدی ہے، تو پھر جو آپ کی سوچیں ہوں گی وہ بھی نیگیٹیوٹی کی طرف چلی جائیں گی، آپ کے اندر حسد، بغض، کینہ، اور زندگی میں ہر چیز کو ایک نیگیٹو اینگل سے سوچنا، وہ چیزیں آپ کے اندر بڑھ سکتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اپنا پراپر علاج کروائیں، جب یہ بالکل ہیلدی ہو جائیں گے، ان کی وہ دل پراپر کام کرنا شروع کر دے گا، باڈی کے اندر خون کی جو گردش ہوگی وہ بڑی پراپر چلنا شروع ہو جائے گی، بلڈ ان کے جگر بھی ٹھیک کام کرنا شروع کرے گا، دل بھی ٹھیک کام کرنا شروع کرے گا، تو پھر یہ آہستہ آہستہ ان کی شخصیت بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی، وہ چڑچڑاپن، وہ جو نیگیٹیوٹی ان کے اندر بہت زیادہ آ گئی تھی اس کی بھی ان کے اندر کمی آ جائے گی۔ تو فرینڈز، آج میں نے رنگت کے لحاظ سے آپ کو بتایا کہ آپ کے ہاتھ کی جو کتنی قسمیں ہیں رنگت کے لحاظ سے، اور پھر آپ کی شخصیت کس طرح کی بن جاتی ہے جب آپ کا ہاتھ اگر بلیک کلر کا ہو یا جامنی کلر کا ہو، یا آپ کی ہتھیلی بڑی خوبصورت پنک ہو، یا بالکل آپ کی وائٹ ہتھیلی ہو۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو فرینڈز، میرے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو پامسٹری سکھاؤں گا، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور آپ اپنے پاس ایک کاپی، ایک رجسٹر بھی رکھ لیں، تاکہ جو باتیں بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں ان میں سے اہم جو نوٹس ہوتے ہیں نا، پوائنٹس ہوتے ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیا کریں۔
तो इससे ये होगा कि क्योंकि ज़ाहिर है बातें इंसान भूल जाता है, तो अगर इंसान वो चीज़ लिख ले तो उसको फिर वो चीज़ें दोबारा ज़हनशीन वो कर सकता है। तो फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह ताला पार्ट 4 में आगे हम मज़ीद हथेली के जो नौखन है उनको भी डिस्कस करेंगे, जो हाथ की किस्में होती हैं उनको भी हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करना है। अगर आप पामिस्ट्री सीखना चाह रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त मौका है आपके लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पामिस्ट्री सिखाई जा रही है। यकीन करें ये तो यूट्यूब की मेहरबानी है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री पामिस्ट्री सीखने को मिल रही है, वरना हम अपने दौर में होते भी बड़े गरीब थे, पैसे भी नहीं होते थे। और आपको याद होगा सन 1980 से लेके 1990 में ना कंप्यूटर होता था, बल्कि कंप्यूटर तो आया ना 2000 के बाद, 2005-6 में ही मेरे ख्याल पीसी आया है, और उसके बाद ही इनके आप लोगों को आगे फिर नेट देखना पड़ा है। इनके नेट की सहूलत मिली है, इंटरनेट से आप फ़ायदा उठा रहे हैं, यूट्यूब से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन हमारे दौर में हमने तो किताबें खरीदनी होती थी, और वो भी किताबें बड़ी महंगी होती थी, पैसा पास होता नहीं था, तो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके फिर हम जनाब पामिस्ट्री की किताबें खरीदनी और फिर उनको पढ़ना। तो आप और हम, कोई टीचर भी नहीं होता था, जैसे मैं अब आपको सिखा रहा हूँ, ऐसे तो हमें तो कोई टीचर नहीं मिला ना। बड़ी कुछ अगर मिले भी हैं तो उनसे भी बड़ी मिन्नतें तरले करके उनसे फिर उनसे बातें निकलवा के उनसे पॉइंट पूछ पूछ के हमने ये नॉलेज सीखा है। ज़ाहिर है टीचर से आप जब नॉलेज देते हैं तो फिर टीचर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करनी पड़ती है, और उन पर टाइम भी देना पड़ता है, और बहुत इज्जत भी देनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं बहुत ही डीपली तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। और इंशाल्लाह ताला अगर आप रीडिंग करवाना चाहेंगे, आपकी शादी कैसी रहेगी, आपका बैरून मुल्क सफ़र होगा नहीं होगा, लव मैरिज होगी, तो ये चीज़ें कुंडली से पता चल जाती हैं, हाथ की लकीरों से भी पता चल जाती हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। काफ़ी अरसे से मेरे बहुत से दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जो है ना शादियां करवाने वाला काम भी शुरू करें, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं, बेटियों वाले बड़े परेशान हैं। तो बिल्कुल जनाब मेरे पास बड़े अच्छे रिश्ते मौजूद हैं। लाहौर से मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 24-25 साल उसकी उम्र है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसने की हुई है और जॉब कर रही है वो लाहौर में। तो लाहौर में जो फैमिलियां मुझे सुन रही हैं, काइंडली वो लोग मेरे साथ रब्ता करें। और इसके अलावा मेरा बेटा यूके में होता है, उसकी एज 27-28 है, हमारी कास्ट जट चौधरी है, सुन्नी मुस्लिम हूँ, क्योंकि जो हमारा सेक्ट है, फिरका जो है वो मेरा सुन्नी मुस्लिम है हम। और मेरे बेटे की जो हाइट है वो 5 फुट 7 इंच है। इस वक्त वो यूके नेल्सन में है और एजुकेशन उसकी BCom है। तो यूके में जो फैमिलियां हैं वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं वो मेरे साथ ज़रूर रब्ता करें। अगर आपकी नज़र में कोई आपकी अपनी बेटी है या आपके कोई जानने वाले हैं, आपकी कोई दोस्त की बेटी है, तो आप मेरे साथ रब्ता करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का अजर देगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छी फैमिली की तलाश है, तो मैं खुद नीडी हूँ। इसके अलावा फैसलाबाद से भी एक फीमेल है, उनकी बेटी है, वो भी उसकी एज तकरीबन 30 साल है, उसने भी फॉर्मल डी किया हुआ है, ठीक है जी, MPhil किया हुआ है। तो वो भी माशाल्लाह बड़ी पढ़ी लिखी हैं, वो भी 5 साल के वर्क परमिट पे गई हुई हैं। तो उनके लिए भी मुझे रिश्ता चाहिए। यूके में जो फैमिलियां हैं, जो वहाँ का सेट लड़का है या जिसके पास वर्क परमिट हो, तो वो फैमिलियां मेरे साथ रब्ता कर सकती हैं। तो इसके अलावा भी जितने लोगों ने मुझसे पाम रीडिंग करवाई हुई है या नहीं भी करवाई हुई, पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं, तो आप अपनी शादी के लिए परेशान हैं या अपनी बेटी या बेटे की शादी के लिए परेशान हैं, तो बिल्कुल जनाब आप अपनी मुकम्मल बायोडेटा मुझे आप सेंड करें। आपका जो है ना वो बड़ी, आप यही समझ लें कि आप अपने सगे भाई को आप वो सारी CV भेज रहे हैं, बिल्कुल आपकी अमानत होगी और आपको अच्छी फैमिली के साथ जोड़ा जाएगा।
اس کے لیے میں نے کوئی چارجز نہیں رکھے ہوئے کہ آپ نے کوئی فیس پے کرنی ہے، پہلے کچھ بھی نہیں پے کرنا. جب آپ لوگوں کو میں ملوا دوں گا تو اگر آپ اپنی خوشی سے مجھے کچھ پے کر دیں گے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی، میں آپ کو فورس نہیں کروں گا. تو بالکل میرے ساتھ جناب تعاون کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلے کو لے کے چلیں گے. اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، آل پاکستان سے اگر آپ لوگ رابطہ کریں گے تو لاہور والوں کو میں لاہور کا رشتہ دکھا دوں گا، بتا دوں گا اچھی فیملی. اسلام آباد والوں کو اسلام آباد کا، یعنی کہ جس شہر میں آپ ہوں گے وہیں کا آپ کو رشتہ ملے گا، اور جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کا رشتہ آپ کو مل جائے گا. تو بس آپ نے کرنا کیا ہے، میرے ساتھ تعاون کرنا ہے آپ نے. اوکے، اللہ حافظ. آپ نے اگر اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے نا تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں. تو پاکستان سے اگر آپ رابطہ کریں گے تو وہ تو نمبر ہے 0336 570 8042. اور اگر آپ نے باہر سے رابطہ کرنا ہے تو پھر آپ نے پاکستان کا کوڈ لگانا ہے 92 پہلے آپ لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اور میرے 2 چینل ہیں، SNN TV پاکستان، اور دوسرا میرا چینل ہے وجدان TV پاکستان. تو کائنڈلی آپ دونوں چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں. باقی اگر آپ نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کی تصویریں جو ہے نا وہ مجھے آپ نے اتنی ہی صاف اور کلیئر بھیجنی ہے. دن کی روشنی میں اگر آپ بنائیں گے، کمرے سے باہر اگر آپ تصویریں بنائیں گے اور موبائل کے کیمرے پہ بھی بعض دفعہ ڈسٹ آ جاتی ہے، نمی آ جاتی ہے، تو اس کو آپ نے نرم کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ کیمرے کا رزلٹ بڑا اچھا ہوگا، تصویروں کا رزلٹ بڑا اچھا آئے گا. ٹھیک ہے. اور اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجیں، رائٹ ہینڈ کی بھی، لیفٹ ہینڈ کی بھی. اور چھوٹی انگلی کے نیچے شادی کی لائنز ہوتی ہیں تو ہاتھ ٹیڑھا کر کے آپ نے شادی کی لائن کی پکچر بھی بھیج دینی ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوشو برتھ چارٹ بنے گا، آپ کی ویدک کنڈلی بنے گی، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ ہوگی. تو ویدک کنڈلی کے لیے نا آپ کے مجھے نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہ ہو تو پھر آپ اپنے بچوں کی ترتیب بتا دیں گے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو اس سے بھی ٹائم آف برتھ کا پتہ چل جاتا ہے. اور اگر آپ کی شادی ابھی نہیں ہوئی تو پھر آپ اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دیں گے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے. تو اس سے بھی پھر ٹائم آف برتھ نکل آتا ہے. تو ٹھیک ہے جی، آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فل ڈیٹیل میں آپ کو ریڈنگ ملے گی. اللہ تعالیٰ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.